ایک دور تھا جب روشنی اور اندھیرے کی دنیا الگ الگ تھی اور ان کے بیچ ایک ایسا جادوئی پردہ تھا جس کے دونوں طرف جانے کی اجازت کسی کو نہیں تھی، مگر انسانوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کی دنیا سے جڑی ہوئی ایک خفیہ دنیا بھی موجود ہے جسے عالم نور کہا جاتا تھا۔ اسی عالم میں ایک عظیم الشان محل تھا جس میں ایک نیک دل بادشاہ نور الدین حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی شہزادی مہرو، جو اپنے حسن، اپنے اخلاق اور اپنے نرم دل کی وجہ سے پوری سلطنت کی محبوب تھی، مگر شہزادی کے دل میں ایک عجیب خواہش تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ انسانوں کی دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، کیونکہ اسے ہمیشہ سے یہ سننے کو ملتا تھا کہ انسانوں کے پاس وہ جذبات ہیں جو جادوگروں اور پریوں کے پاس نہیں ہوتے۔ ان کے پاس محبت، قربانی اور دکھ سکھ کے ایسے احساسات ہیں جو کسی اور مخلوق کو نصیب نہیں ہوتے۔ اسی خواہش نے آہستہ آہستہ شہزادی کے دل میں ایک بے چینی پیدا کر دی تھی۔ ادھر بادشاہ نور الدین کے محل کے قریب کالی گھاٹی میں ایک جادوگر رہتا تھا جس کا نام ساہم تھا۔ وہ کبھی بادشاہ کا شاگرد تھا، مگر لالچ نے اسے اندھیرے کی طرف دھکیل دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عالم نور کا تخت اس کے قبضے میں آ جائے، مگر وہ ایسا براہ راست نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بادشاہ کے تاج میں ایسی روشنی تھی جو ہر تاریکی کو بھسم کر دیتی تھی۔ اسی لیے وہ مہرو کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ ایک رات جب شہزادی چپکے سے جادوئی دروازے کے قریب پہنچی تو ساہم نے اپنا جادو اس دروازے پر پھینکا اور اسے دھماکے سے کھول دیا۔ شہزادی حیران رہ گئی اور اچانک ایک طاقت نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور وہ انسانوں کی دنیا میں گر گئی۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو وہ ایک گھنے جنگل میں تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک ننھی سی بستی ہے جہاں لوگ سادہ مگر خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ بستی میں ایک نوجوان لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام ایان تھا۔ وہ بہادر، ایماندار اور نیک دل تھا۔ اس نے مہرو کو بے ہوشی میں پایا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ شہزادی نے پہلی بار انسانوں کی دنیا دیکھی تو اسے حیرت ہوئی۔ یہاں کوئی جادو نہیں تھا مگر محبت، ہمدردی اور محنت کی چمک ہر چہرے پر تھی۔ مگر دوسری طرف ساہم بھی انسانوں کی دنیا میں آ چکا تھا اور وہ شہزادی کی تلاش میں تھا، کیونکہ اس نے ایک خطرناک جادو تیار کیا تھا۔ اگر وہ شہزادی کے دل کو خوف میں مبتلا کر دے تو عالم نور کا پردہ کمزور ہو جائے گا۔ ایان نے مہرو کی حفاظت کے لیے اسے پہاڑوں کے پیچھے چھپے ایک قدیم درویش کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ درویش وہ واحد انسان تھا جسے جادو کی حقیقت کا علم تھا۔ درویش نے مہرو کو بتایا کہ ساہم جلد ہی انسانوں کی دنیا میں تباہی پھیلائے گا اور اگر اسے نہ روکا گیا تو دونوں دنیا تباہ ہو جائیں گی، مگر اسے روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ شہزادی اپنے دل کا خوف ختم کرے، کیونکہ ساہم کا جادو خوف پر پلتا ہے۔ تینوں ایک طویل سفر پر نکلے۔ اس سفر میں مہرو نے پہلی بار بھوک، تھکن، سردی، پریشانی اور سچے احساسات کا سامنا کیا، مگر ایان نے ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیا۔ آہستہ آہستہ مہرو کو احساس ہوا کہ انسان کمزور نہیں بلکہ اصل طاقت دل کی ہوتی ہے۔ مگر جب وہ پہاڑوں کے آخری حصے میں پہنچے تو ساہم نے ان پر حملہ کر دیا۔ زمین لرزنے لگی، درخت جھک گئے، آسمان کالا پڑ گیا۔ ساہم نے مہرو کو قید کر لی اور اس کے دل میں ایک خوفناک فریب ڈالا۔ اسے دکھایا کہ اگر وہ واپس نہ گئی تو اس کا باپ، اس کی سلطنت، اس کی پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ مہرو لرز گئی، مگر اسی لمحے ایان نے چیخ کر کہا، مہرو، خوف سے بڑی کوئی زنجیر نہیں، تم مضبوط ہو، تم نور ہو، تم روشنی ہو۔ یہ الفاظ سن کر شہزادی کے دل سے خوف دور ہوا اور اس کے جسم سے ایک چمک اٹھی۔ چمک اتنی طاقتور تھی کہ ساہم کا جادو ٹوٹ گیا۔ ساہم چیختا ہوا اندھیرے میں گم ہو گیا اور دونوں دنیا کا پردہ دوبارہ مضبوط ہو گیا۔ عالم نور کے دروازے کھلے۔ بادشاہ نور الدین اپنی بیٹی کو دیکھ کر بے اختیار رو پڑا۔ اس نے ایان کو گلے لگایا اور کہا کہ تم نے نہ صرف میری بیٹی بلکہ دونوں جہانوں کو بچایا ہے۔ بادشاہ نے ایان کو عالم نور کا پہلا محافظ انسان بنایا جو دونوں دنیا کے بیچ امن قائم رکھنے کا کام کرتا تھا۔ مہرو کو انسانوں کی دنیا سے محبت ہو گئی تھی اور انسانوں کو پہلی بار ایک پری نے اپنی روشنی دکھائی۔ یوں دونوں دنیا قریب آ گئیں اور کہانی ایک نئے عہد کی بنیاد بن گئی جہاں محبت، روشنی اور سچائی ہمیشہ اندھیرے سے جیتتی ہے۔